میراث ہے۔ تو مسلمانوں نے یونان کے علوم کو کھنگالنا شروع کیا، دنیا کی دیگر علوم کو کھنگالنا شروع کیا، یونان کے فلسفے کے ترجمے شروع ہوئے۔ اب جو یہ مباحث شروع ہوئے، معتزلہ کا فرقہ آ گیا، کرامیہ کا فرقہ ظہور پذیر ہوا، جبریہ اور قدریہ لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اب توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ایک مکالمہ شروع ہوا کہ اللہ کی ذات کا کیا تاثر ہے، اللہ کی صفات اس کی ذات کا عین ہے کہ غیر ہے، اس کی افعال کا کیا ہے، تقدیر کیا ہے، جبر ہے، قدر ہے، اختیار ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے کہ مخلوق ہے۔ تو یہ ساری بحثیں وہ شروع ہوئی جو کہ عقلیات پر مبنی تھی۔ تو اس وقت خدشہ یہ پیدا ہوا کہ یہ جو اللہ سے وابستگی ہے نا مسلمانوں کی، یہ کہیں منطق کا قضیہ نہ بن کر رہ جائے، کہیں فلسفے کی کوئی ایک خشک بحث بن کر نہ رہ جائے۔ تو آپ دوسرے دور کے صوفیاء کو دیکھیں گے کہ وہ محبت الہی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تصوف کیا ہے؟ تصوف محبت الہی کی بات ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ رابعہ بصریہ کو دیکھا گیا کہ ایک ہاتھ میں پانی لیے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں ایک تانبیہ ہے جس میں انگارے ہیں اور چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا مائی صاحبہ کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ آگ اور پانی دونوں آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی میں چاہتی یہ ہوں کہ جنت کو جلا کر راکھ کر دوں اور دوزخ کو بجھا دوں۔ یہ اتنا عظیم الشان نظم آپ نے کس لیے کیا ہوا ہے؟ فرماتی ہیں اس لیے کہ جنت کو جلانا اس لیے چاہتی ہوں کہ جنت کی تمام میں کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے، دوزخ کو بجھانا اس لیے چاہتی ہوں کہ دوزخ کے خوف سے کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے، جو بھی اللہ کی عبادت کرے وہ اللہ کی خاطر کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو کیوں صوفیاء کو یہ محبت الہی کے تصور کو اجاگر کرنا پڑا؟ اس لیے کہ عقلی علوم کا غلبہ تھا، فلسفے کا غلبہ ہو رہا تھا، یہ بحثوں کا غلبہ ہو رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ذات سے مسلمان کا تعلق ایک فلسفے کا مسئلہ بن کر رہ جائے، ایک منطق کا قضیہ بن کر رہ جائے، ایک حساب کتاب اور الجبرے کی کوئی چیز بن کر رہ جائے، ایسا نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ذرا قدر آسان انداز میں ویسے مبتدی ہوں، مجھے کوئی مشکل بات آتی بھی نہیں۔ اب آپ تیسرے دور کو دیکھیں۔ تیسرے دور میں جب مسلمانوں میں فلسفہ بھی آ گیا، مسلمانوں میں شریعت کی تدوین بھی شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے تزکیہ کے اصول بھی دریافت کر لی، تو ہوا کیا کہ مختلف طبقات وجود میں آئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق ایک ایک شعبے کا انتخاب کر لیا۔ کسی نے کہا کہ یہ فلسفہ بڑی اچھی چیز ہے، فلسفے پر رہو۔ عقلیات میں وہ کھب گیا، فلسفے کے مسائل پیش کرنے لگا۔ اگر دینیات کی طرف آتا تو اسے علم کلام زیادہ پسند آتا، جس میں دین کو عقلی طور پر پیش کرنے کا ایک معاملہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا عقلی بحثوں میں الجھے ہوئے ہو، عبادت ریاضت کرو، شریعت پر محکم رہو۔ ان لوگوں نے ظاہر شریعت کو، فقہ کو اپنایا اور کہا کہ جو ظاہر شریعت کا ظاہر ہے اس سے ادھر ادھر ہونے میں اور یہ فضول قسم کی غور و فکر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، شریعت پر محکم رہو۔ کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ تو بالکل زاہد خشک ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ بالکل فلسفی رہ گئے ہیں، تو انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں روحانی معاملات پیچھے نہ چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی روحانیات کی طرف توجہ دو، اللہ اللہ کرو، ذکر فکر کرو، عبادت اور ریاضت کی طرف زیادہ نہ۔ تو کیا ہوا کہ تین طبقے آپ کو یہ رہو تیسری صدی سے لے کر 5ویں صدی تک ہمیں یہ دور نظر آتا ہے کہ یہ تینوں طبقے بعض اوقات ایک دوسرے سے مناظرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لڑ جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ زاہد شریعت سے ادھر ادھر نہ ہو، کچھ نے کہا کہ دین کو سمجھنا ہے تو صرف عقل کے ذریعے سے سمجھو، کچھ نے کہا کہ یہ عقل اور ظاہر کے چکر میں کو چھوڑو اور باطن کی دنیا کو آباد کرو۔ تو یہ ایک مکاتب فکر وجود میں آ گئے۔ اب اللہ کے درویشوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے، برگزیدہ بندے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاشرے میں جھگڑے پڑ رہے ہیں، یہ تو معاشرے میں ایک فضول قسم کی بحثیں شروع ہیں، تو انہوں نے دین کی تعبیر کا بیڑا اٹھایا اور کہا کہ دین میں شریعت بھی ہے، لیکن جب انسان شریعت پہ محکم ہو جاتا ہے، اللہ اور رسول کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، تو باطن کا دروازہ بند نہیں ہوتا، باطن کا دروازہ شریعت سے ہی کھلتا ہے۔ طریقت جو ہے یہ کوئی شریعت سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتا ہے
تو اسی کے نتیجے میں باطن کی صفائی پیدا ہوتی ہے، اور جب ظاہر اور باطن آراستہ ہو جاتے ہیں تو یہ چیز کوئی عقل سلیم سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ فطرت کی نمائندگی کرتی ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی عقل سلیم کا تقاضا ہے، جو بھی حکمت کا حقیقی تقاضا ہے، اس کو اسلام پورا کرتا ہے۔ اسلام حکمت کی نفی نہیں کرتا، اسلام عقل سلیم کی نفی نہیں کرتا، عقل سلیم کی انسان نفی نہیں کرتا، اسلام نفی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اسلام میں شریعت بھی ہے، اسلام میں طریقت بھی ہے، اور اسلام کی تعبیر ہی عقل سلیم کی تعبیر ہے۔ شریعت کو، تصوف کو اور فلسفے کو علیحدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دین کی تم مزاج پہ غور کرو گے تو قرآن کی ہر آیت اور رسول اللہ کی ہر حدیث تمہیں اس توازن ہی کی طرف لے جائے۔ یہ کون سا دور ہے جو حضرت جنید بغدادی سے شروع ہوتا ہے، اور اس دور کے 3 جلیل القدر معمار وہ ہیں جنہوں نے علمی طور پر اس تصور کی آبیاری کی۔ ان میں حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ، پھر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، امام ابو القاسم کشیری کی تصنیف رسالہ کشیریہ موجود ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب موجود ہے، اور اسلام کے بطن جلیل حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، ان کی احیاء العلوم ہے، کیمیائے سعادت ہے، اور ان کی تو بہت ساری تصانیف موجود ہیں اور دنیا کے ریکارڈ میں ہیں۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جنید بغدادی سے لے کر امام غزالی اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے علمی اور نظریاتی کام کو علمی اور نظریاتی طور پر بھی پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی جدوجہد کے ذریعے سے تصوف کا ایسا مزاج بنا دیا ہے کہ آج تصوف اسلامی کا مزاج ہی وہ ہے جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بنا گئے۔ جو تصوف کا سانچہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بنا دیا ہے، آج تک کوئی بھی سلسلہ ہو، کسی بھی سلسلے کا کوئی مزاج ہو، اس کا بنیادی سانچہ وہی ہے جو کہ امام جس کے اوپر جدوجہد حضرت جنید بغدادی نے شروع کی، امام ابو القاسم کشیری، حضرت داتا گنج بخش اور امام غزالی نے جس کی علمی تشریح کی، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بھرپور شخصیت کے ذریعے سے اس کو تصوف کا عملی مزاج بنا دیا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں دین کے توازن کی تعبیر کی گئی اور تصوف کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ وہ کوئی شریعت سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے، اور حقیقت میں ہے بھی اسی طرح، اور یہ کہ یہ تصوف عقلی تقاضے بھی پورے کرتی ہے، شریعت کے تقاضے بھی پورے کرتی ہے، اور روحانیت کا ماحول بھی اسی تصوف سے ملتا ہے۔ دین کو علیحدہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج اور کارنامہ کہ جو آج تک صوفیاء کرام کے سارے سلسلوں میں رواں دواں ہے۔ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ ان کا فیض ہر سلسلے میں پہنچا، اور یہ کوئی لڑنے اور جھگڑنے کی بات بھی نہیں ہے۔ تصوف میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، یہ چاہے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو کہ خواہ مخواہ کے مناظروں میں گرم ہوتے ہیں، جو جلیل القدر اور عالی مرتبت شخصیتیں ہیں۔ شروع کے آپ تصوف کے لٹریچر کو دیکھیں اور تصوف کے حقیقی لٹریچر کو دیکھیں تو تصوف میں یہ جو مختلف فرقوں کے تعصبات ہیں، صوفیاء کے سلسلے میں یہ تعصبات نہیں پائے جاتے ہیں۔